اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں میرا بخت از قلم سحر ساجد، اور آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 6۔ السلام علیکم کہتے ہوئے مقابل کو شانوں سے پکڑ کر گال سے گال ملا کر ملتے ہوئے اسے ایک سرد سے احساس نے گھیرا تھا، اور اس احساس نے اس کے اپنے وجود سے جنم نہیں لیا تھا، یہ وائبز مقابل کے وجود سے آ رہی تھی۔ اس کی گرم جوشی کا جواب نسبتاً ٹھنڈا تھا۔ وہ جھجک کر دور ہوئی۔ کیسی ہیں ارشیا آپی؟ اب تارا اس سے مل رہی تھی۔ ادا نے محسوس کیا کہ تارا کے ساتھ اس کا برتاؤ مختلف تھا۔ تو کیا وہ جانتی ہے یا جان گئی ہے؟ آستین کے نیچے کلائی سے ذرا اوپر بازو کے گوشت میں پھنسا دھات کا ٹکڑا پھر سے پگھلنے لگا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی، وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ ہاں، مگر دعوت کی تیاری اور مصروفیت میں وہ کلائی سے اتارنا بھول گئی تھی۔ سو ارشیا کی آمد پر انگلی بریسلیٹ کے حلقے میں ڈال کر اس نے جلدی سے جہاں تک بریسلیٹ جا سکتا تھا لے جا کر بازو میں اوپر پھنسا لیا تھا کہ وہ کسی وقت موقع دیکھ کر کمرے میں جا کر اسے اتار کر رکھ آئے گی۔ آستین برابر کرتے ہوئے ادا نے سوچا، بخت نے یہ کیا کیا؟ اسے ارشیا کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ ارشیا کے والد اور تایا عبدالرزاق سے ملنے تک اس کا دماغ کتنے امکانات کو سوچ سوچ کر الجھ چکا تھا، اور جب آج کی دعوت کا آخری مہمان بھی اندر آیا تو اس کے سینے سے گھٹن کا احساس ایک دم ختم ہوا تھا۔ بخت نہیں آیا تھا؟ یہ آرام دہ کیفیت چند ساعتوں کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے شدید افسوس نے آ گھیرا تھا۔ اس کا حق تھا کہ وہ آتا، یہ اس کے تایا کا گھر تھا، خاندان اکٹھا ہوا تھا اور وہ خاندان کا فرد تھا۔ کیا میں نے اسے اسی دور میں دھکیل دیا ہے جہاں وہ پھر سے فیملی گیدرنگ سے بھاگتا پھرے؟ بڑا شدید احساس ابھرا تھا، اتنا کہ سینے کی گھٹن آنکھ سے نمی بن کر باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اسے اس نمی کو حلق کے نیچے اتارنا پڑا۔ بخت نہیں آیا؟ عبد المالک کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے عبدالرزاق کو دیکھا۔ اسے جواب جاننے کی جلدی تھی۔ عبدالرزاق نے ذرا ٹھہر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کہہ تو رہا تھا دیر سے آؤں گا، اب دیکھیے آتا بھی ہے یا نہیں۔ ادا، عبد المالک، تم نے کیسے پیارے رشتے کو الجھاؤ میں ڈال دیا۔ وہ تو سب سلجھانے لگا تھا۔ بخت عبد الرحمن، کیا تم بھی کسی سچویشن، کسی موقع سے بھاگ سکتے ہو؟ یہ تمہارا انداز نہیں، مگر میں نے تمہیں مجبور کیا۔ عبدالرزاق کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر تھی، پر وہ ان کے ارتکاز سے غافل تھی۔ ماضی قریب کا ایک منظر۔ جی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں خواتین کی بات کاٹنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ ایک دم لاشعوری طور پر ہوا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ ان تک آیا تھا۔ پچھلی سیٹ کی طرف سے ایک لڑکی بھی تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ ادا نے ایک اچڑتی نظر اس پر ڈالی۔ بات جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دراصل میری امی اور یہ میری بہن آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہیں، آپ سے کافی انسپائرڈ ہیں۔ یہ وہی اسٹوڈنٹ نہیں جنہوں نے آج سیکنڈ پرائز ون کیا ہے؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ادا نے ساتھ کھڑی پرنسپل سے پوچھا۔ یس میم، وہ لڑکی اسی تیزی سے جوش سے بولی۔ حفصہ ہماری بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ حسن ہے، کنسٹرکشن کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کرتے ہیں۔ میں اس لیے جانتی ہوں کہ کالج کا نیو بلاک انہی کی کمپنی کے انڈر تعمیر ہو رہا ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے ایک چھوٹا سا تعارف یوں ہی برسبیل تذکرہ کروا دیا تھا، اور وہ سر ہلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ حفصہ کو پک کرنے آیا تھا۔ وہ جوش میں اسے اپنے پرائز ون کرنے کا بتاتی ہوئی پچھلی سیٹ پر اپنا بیگ اور چیزیں رکھ رہی تھی جب حسن نے انہیں پکارا تھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی اور پھر تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ اپنے جوش میں وہ پرنسپل اور ادا کو دیکھ نہ پائی تھی۔ میں اپنی امی کے لیے آپ سے آٹوگراف لینا چاہ رہا تھا۔ آٹوگراف؟ اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ ایسی نامناسب بات تو نہیں جو آپ کو حیران کر دے؟ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جیب سے ٹکا پین اتارا اور اب وہ اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکال رہا تھا۔ پلیز۔ اس نے کارڈ اور پین اس کی طرف بڑھایا۔ تھوڑی جھجک اور حیرانی کے ساتھ اس نے کارڈ تھاما۔ ادا، تم سے اب لوگ آٹوگراف بھی لیا کریں گے۔ کسی کے اس جملے پر معلوم نہیں کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ گلے کی گلٹی ڈھوب کر
ڈوب کر ابری تھی۔ حسن کی نظروں سے یہ چھپ نہ سکا۔ اس کے لیے یہ رد عمل معمول سے ہٹ کر تھا۔ اگر آپ نہیں دینا، اٹس اوکے۔ ادا نے سر اٹھائے بغیر اس کی بات ایک دم کاٹ دی۔ زندگی کا ذائقہ رشتوں کی خوبصورتی سے قائم رہتا ہے اور رشتوں کا تناسب نمک جیسا ہوتا ہے۔ یہ لکھ کر نیچے اس نے اپنا نام لکھا اور قلم کارڈ اسے واپس پکڑاتے ہوئے وہ رسماً مسکرائی۔ میم، اپنا نمبر دے سکتی ہیں آپ؟ حفصہ ایک دم بولی۔ اس بچگانہ سوال پر حسن نے خشمگی نگاہوں سے حفصہ کو دیکھا۔ آپ کی جو بھی کوئری ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو، آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر دیں، انشاءاللہ رسپانس آئے گا۔ صبح سے کہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر قائم رہی۔ اوکے میم۔ حفصہ کا جوش ذرا سا ماند ہوا۔ تھینک یو، سر کو ذرا سا خم دے کر حسن نے کہا، اور جواب میں پھر سے وہی رسمی مسکراہٹ۔ حسن، نیو بلاک میں جو سینیٹری فٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اب آئے ہو تو دیکھ لینا۔ مجھے اجازت دیجیے، اس نے ان کی بات کو کاٹ کر کہا۔ اوہ شور۔ وہ خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی گاڑی تک آئی تھی۔ ان کی گفتگو لمبی ہو سکتی تھی، اسی لیے اسے بات کاٹنا پڑی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال کر خود کو ریئر ویو مرر میں دیکھتے ہوئے اسے خود پر یقین نہ آیا۔ دیکھو ادا عبد المالک، خود کو غور سے دیکھو تو صحیح، کیا تم وہی معمولی سی گھریلو لڑکی ہو جو طلاق کا دبا ماتھے پر لیے سمجھتی تھی کہ زندگی ختم ہے؟ اوسط درجے کی تعلیم کے ساتھ وہ معاشرے میں کہاں تک بقا کے لیے لڑ سکتی تھی؟ دیکھو ادا عبد المالک، خدا نے تمہارے لیے کیسے ایک شخص کو وسیلہ بنا کر زندگی میں اتارا۔ اس نے تمہارے ہاتھ کے ہنر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج سرے راہ تمہیں لوگ روکتے ہیں، پہچانتے ہیں، تم مہمان خصوصی کی طرح بلائی جاتی ہو، اور پھر آٹوگراف۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ پرنسپل ابھی تک حسن سے بات کر رہی تھی اور حسن، وہ ادھر ہی اس کی گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی شخص بھلا یہ اختیار رکھ سکتا ہے کہ وہ کسی کو برباد کر دے؟ گاڑی سٹارٹ کر کے گیئر لگاتے ہوئے اس نے الٹے ہاتھ کی کلائی میں پڑا وہ بریسلٹ جھول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس بریسلٹ کو دیکھا، آنسو نہ جانے کیوں لڑک کر گال تک آ گیا تھا۔ حال میں واپس۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں نے آپ سے کھانا منگوایا تھا میری شرط لگی تھی انکل سے۔ اس نے رک کر ذرا سا مسکرا کر عبدالرزاق کو دیکھا۔ کیا شرط لگی تھی؟ وہ اس سے بات تو کر رہی تھی مگر ادا کو اس کے لہجے سے ایک نامعلوم سی چبھن ہو رہی تھی۔ میں شرط ہار گئی۔ بخت نے آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کو، اس کے ذائقے کو یوں پہچانا جیسے بخت نے کوئی پہلے دن تو نہیں کھایا تھا۔ وہ عادی ہے، جلد یا بدیر آپ بھی میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کو، اس کے ذائقے کو یوں پہچانا کریں گی جیسے۔ ادا نے بات مکمل کرنے نہیں دی اور اب وہ چاہتی تھی کہ عرشیہ جملہ مکمل کرے۔ وہ ہاتھ روک کر لبوں پر مسکراہٹ سجائے منتظر تھی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ عرشیہ یوں ہنسی جیسے اس نے شکست کا اعتراف کیا ہو۔ ادا نے سر کو خم دے کر چمچ والا ہاتھ ذرا سا پھیلا کر اس جملے کو کمپلیمنٹ کے طور پر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عرشیہ کی کسی بات سے بھی بڑوں میں سے کوئی بھی کسی شے کی بو پاتا۔ عرشیہ بھی شاید بڑوں کی موجودگی کا لحاظ کر گئی تھی، ورنہ اس کے چہرے کے تاثرات تو کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ کھانا ختم ہوا تو سب اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے۔ وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی ہی تھی، ایک دم آستین کے نیچے سے بریسلٹ ڈھیلا ہو کر اس کی کلائی پر آن گرا۔ ادا کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ ہوتا اس نے اتارنا مناسب سمجھا۔ وہ کمرے میں گئی، ڈریسنگ کا دراز کھول کر کیس نکالا اور بریسلٹ اس میں رکھ کر الماری میں رکھنے ہی لگی تھی کہ ادا کدھر ہو بھائی؟ بخت آیا ہے، اس کے لیے فوراً کھانا لگاؤ۔ اور وہ یک لخت رک گئی، اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ ادا، آواز پھر آئی، آ رہی ہوں امی۔ وہ کیس ڈریسنگ پر ہی رکھ کر باہر آئی۔ کوئی دم گزرتا تو امی نے اس کے پیچھے آ کر صلواتیں سنانا شروع کر دینا تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں آئی۔ ایک دفعہ پھر وہ دو مختلف قسم کی کیفیت کا شکار ایک ساتھ ہوئی۔ اندر کہیں اگر سانس سکھ بن کر نیچے اترا،
تو دوسرا سانس تکلیف بن کر اوپر چڑھا تھا، وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ اس نے انگلیوں کی پوروں سے دونوں کنپٹیوں کو مسلا تھا۔ ذرا تارا ہے لاؤنج میں؟ کچن میں کام کرتی ملازمہ سے اس نے کہا، اور خود وہ آگے بڑھ کر اس کے لیے مائکرو ویو میں کھانا گرم کرنے لگی جو اس نے پہلے سے الگ کر کے رکھ لیا تھا۔ نہیں ہے ادا باجی، اس کو بھی تب ہی غائب ہونا ہوتا ہے جب اس سے کوئی شدید ضروری کام ہوتا ہے۔ کوفت سے بڑبڑا کر اس نے باؤل مائکرو ویو سے نکالا۔ اچھا یوں کرو، پہلے ڈائننگ ٹیبل صاف کرو، پھر میں تمہیں پکڑاتی جاتی ہوں، تم ٹیبل لگاؤ۔ کبابوں کی پلیٹ مائکرو ویو میں رکھتے ہوئے اس نے ملازمہ سے کہا۔ ادھر لاؤنج سے باہر لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے تارا نے ایک دم عرشیہ سے کہا، آئیں عرشیہ آپی، میں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ گھر کو ادھیڑنے کے بعد اس نے جب داخلی دروازے کے پاس کھونٹی سے لٹکا اوور کوٹ اتارا تو اگسٹا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اسے ولید کے جانے کی فکر نہیں تھی۔ پورا اپارٹمنٹ جو الٹا پڑا تھا اسے کون سمیٹے گا؟ اصل میں یہ فکر لاحق تھی۔ یوں نہیں جا رہا ہوں، شام کی شفٹ چل رہی ہوگی، ہو سکتا ہے فلیش وہیں میرے آفس میں ہو۔ آخر ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے جو ہے کوئی مصیبت جسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ضروری ہے، وہ بولا۔ اگسٹا دونوں ہاتھ کولے پر رکھے ماتھے پر بل لیے نہایت جلے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ جو اپارٹمنٹ کو تم نے کچرا دان بنایا ہے اس کا کیا؟ تمہارا درد سر نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، سرد سے انداز میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اگسٹا چند لمحے کینہ توز نظروں سے بند دروازے کو گھورتی رہی اور پھر پیر پٹک کر مڑ گئی۔ جب وہ ٹیکسی سے آفس پہنچا تو اس وقت آخری کلاس ختم ہو رہی تھی۔ طالب علموں کی کثیر تعداد داخلی دروازے کا رخ کر رہی تھی۔ وہ رش میں سے جگہ بناتا اپنے آفس تک آیا تھا۔ اسے یونی بند ہونے سے پہلے وہ فلیش ڈرائیو ڈھونڈنی تھی۔ ہے پروفیسر، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج تو آپ کی کلاس نہیں تھی، اس کی ایک ساتھی پروفیسر نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے غائب دماغی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک پرانی فلیش ڈرائیو نہیں مل رہی، وہی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ میں مدد کروں؟ نہیں، یس شور، نہیں کہتے کہتے ایک دم اس نے ارادہ بدلا تھا۔ اچھا تھا وہ مدد کر دیتی تو اس کا کام جلدی ہو جاتا۔ گھر جا کر ابھی اس کو گھر بھی سمیٹنا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ولید کے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ اولیویا ایک بے حد سادہ اور انسان دوست خاتون تھی۔ وہ یوں ہی ہر وقت ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس نے حقیقتاً اس کی بہت مدد کی تھی۔ فلیش ڈرائیو اسی نے ڈھونڈ کر دی تھی۔ وہ ایک کارٹن میں پرانی چیزوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور کارٹن بک شیلف کے اوپر دھرا ہوا تھا۔ وہ تو مایوس ہو کر پلٹنے کو تھا مگر اس نے اس کی توجہ اس کارٹن کی طرف دلوائی تھی۔ یہ فلیش ڈرائیو محض 8 GB کی تھی۔ یونی جوائن کرنے کے بعد اسے زیادہ GB کی فلیش چاہیے تھی، تبھی کہیں کتابوں اور پرانی اشیاء کے ساتھ اس نے رکھ دی ہوگی۔ اولیویا کو شکریہ کہتے ہوئے وہ دونوں باہر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اولیویا نے دروازہ کھولنا چاہا تو ان دونوں پر یہ انکشاف ہوا کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ ان دونوں نے شدید حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دروازہ باہر سے لاک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے میز پر چنے کھانے کے اشتہا انگیز لوازمات کو دیکھا۔ بھوک ہونے کے باوجود بھوک مر سی گئی تھی۔ یہ تعلق کا کون سا مرحلہ تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ زندگی آپ کے گرد ایسا مقناطیسی حصار کھینچتی ہے کہ پھر جس میں حالات ایسے تنگ لوپ بناتے ہیں کہ چاہ کر بھی کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی۔ وہ نہیں آنا چاہتا تھا مگر معلوم ہے کیا ماں باپ کی ناگوار گزرنے والی باتوں کا احترام ہی اف نہ کہنے کے برابر ہے۔ وہ بابا کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بابا بھی جانتے تھے اور وہ فرما بردار تھا۔ یہ کون نہیں جانتا تھا۔ ایک مرد کی تکلیف پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کسی عورت کو اپنی محبت کی پہچان ہی نہ کروا سکے۔
یہ تکلیف سے زیادہ تحقیر جیسی بات تھی۔ اس نے کہا تھا کبھی حوصلہ پڑے تو بخت کو ایک عام انسان سمجھنا تو صحیح، اور ادا کا مسئلہ بخت تو محسن تھا، وہ ساری عمر اس احسان مندی کی حالت سے باہر نہیں آ سکتی تھی، اور ایسے میں ایک میوچل تعلق پروان چڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اور محبت کا مزہ تو برابری میں ہے نا، کسی دیوتا کی داسی بننے جیسا تعلق میں نہیں۔ وہ اپنے جذبے کی ایسی تحقیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے بخت بھائی؟ سعدیہ کے کہنے پر ایک دم اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ نہیں، اٹھا لو بس۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ کرسی دھکیل کر اٹھا۔ وہ خود کدھر تھی؟ یکایک اس کی غیر موجودگی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا تم اسے تنہا نہیں کر رہے ہو بخت؟ اندر سے بڑا شدید سوال اٹھا۔ اس نے غائب دماغی سے سعدیہ کو کچن میں جاتے دیکھا۔ اگر کبھی زندگی میں کہیں بھی اسے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی تو بخت عبد الرحمن تم وہ آخری شخص بھی نہیں ہوگے جس کی مدد مانگنے کا وہ سوچے گی۔ اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا، نہ جینے کا مزہ ہوتا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے، کچن کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس کے کندھے ایک دم ڈھلکے۔ مجھ جیسا درد آشنا اور کون ہوگا بھلا، جسے مرنے کا غم بھی ہے اور جینے کا مزہ بھی نہیں۔ ناراض میں تھا اور چھپتی تم پھر رہی ہو۔ ہاتھ سے چمچ ایک دم چھوٹ کر گرا۔ اس کے سانس کھینچنے کی آواز بخت نے اپنے کانوں سے سنی۔ آنکھ کا میلا پن پانی بن کر گال پر پھسلا۔ باجی، سعدیہ نے ایک دم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حیرانی اور پریشانی سے پکارا۔ اس نے کسی بچے کی طرح ہٹیلے پن سے کندھا چھڑوایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی عین پشت پر وہ کندھا چوکھٹ سے ٹکائے، ٹانگوں کا کراس بنائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوگا۔ چائے لے جاؤ سعدیہ، وہ بولی تو آواز لڑکھڑائی نہیں، مگر ایک اور آنسو پھسل کر گال تک آیا۔ اس نے ذرا سا سر جھکا کر انگلی کی پور سے یوں آنسو صاف کیا کہ بخت کو پتہ نہ چلے، مگر ساتھ ہی ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھ کر حلق کے اندر سے ابل کر آنے والے پانی کو روکنا چاہا جو اس کے حلق کو کاٹ کر رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بدن کی ساری توانائی لگا کر ان آنسوؤں کو روکنا چاہتی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ بدن کی ساری توانائی اس آواز نے کھینچ لی تھی۔ نہیں ادا، نہیں، کم آن، یہ خودداری کی تذلیل ہے، انا کی تذلیل ہے۔ اندر سے آواز آئی۔ کندھے سیدھے کر کے گردن اٹھا کر گلا کھنکار کر وہ مڑی اور شیلف سے ٹیک لگا کر بولی، میں مصروف تھی، کیسے ہیں آپ؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جب رونا آ رہا ہو تو اس وقت رو لینا ہی اس کا بہترین حل ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر رول ڈسپینسر سے ٹشو نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے وہ بولا۔ اس نے آہستگی سے ٹشو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے آنکھوں پر رکھا، اور بخت نے اس کے کندھوں کو جھٹکا کھاتے دیکھا۔ بخت نے ایک گہرا سانس بھرا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ بھی شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ روتی رہی اور وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ ٹشو؟ چند لمحے بعد ادا کا ہاتھ اس کی جھکی نظروں کے سامنے آیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے رول سے دوسرا ٹشو کھینچا۔ اتنا رونا میرا بنتا تھا، تم نے مجھے سوری بھی نہیں کہنے دیا۔ سوں سوں کے درمیان آواز ہچکولے کھا کھا کر ابری تھی۔ اس بات کے لیے معذرت زندگی بھر قبول نہیں ہوگی ادا، سو اس بات کو رہنے ہی دو۔ اس نے ایک دم آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا۔ یہ اس کے لیے کس قدر سخت تھا۔ یہ ابھی ادا عبد المالک نے جانا تھا، مگر کیوں؟ دونوں ہاتھ ٹشو تھامے چہرے سے ذرا نیچے فضا میں معلق تھے۔ وہ اس کا پورا چہرہ ایک لفظ میں ڈھل چکا تھا، کیوں؟ بخت بھائی، ان دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ رقیہ باجی کہہ رہی ہیں اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہو تو آ جائیں، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، سعدیہ جھجک کر کہہ رہی تھی۔ رقیہ بیگم کے خیال میں وہ ڈائننگ روم میں تھا، معلوم نہیں کیوں، مگر وہ ایک دم ہنس پڑا۔ سعدیہ نے سائڈ پر ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ ایک کپ گرم گرم چائے، اور بہت تھکا ہوا ہوں، وہ جاتے جاتے کہہ گیا۔ اس نے پھر ادا کا چہرہ نہیں دیکھا۔
وہ نم پلکیں زہر میں بجھا تیر تھی، کسی کے بھی دل پر قدغن لگا سکتی تھی۔ وہ تو پھر بخت عبد الرحمن تھا۔ رقیہ بیگم کے کہنے پر وہ بخت کو بلانے کے لیے اٹھی تھی، مگر ڈائننگ روم کے دروازے پر ہی رک گئی۔ وہ کچن کی طرف سے آ رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے ہونٹ جواب میں ذرا سا پھیل بھی نہ سکے۔ نظر سیدھی اس کے پیچھے تک گئی، وہاں ادا کھڑی تھی، بخت کی پشت کو تکتی ہوئی۔ دور سے تاثرات کا اندازہ تو نہیں ہو سکا، مگر بخت کا وہاں سے آنا عرشیہ احتشام الدین نے آج کے دن کا دوسرا جھٹکا کھایا تھا۔ اپنی چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، دروازہ بند کر کے کوٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگا اور جیسے ہی مڑا یکلخت ساکت ہوا۔ جا بجا پھیلی ہوئی چیزیں، اوندھے پڑے کارٹن اور ان سب کے درمیان صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے لوز شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس، سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھی آگسٹا بہت ہی تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں سمیٹ دوں گا۔ وہ ان تیکھی نظروں کا مطلب یہی سمجھا تھا، مگر اندر جیسے کہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ وجہ یہ نہیں۔ مل گئی فلیش ڈرائیو؟ نظریں نیزے کی انی جیسی چبھتی ہوئی تو لہجہ تلوار کیسی کاٹ لیے ہوئے تھا۔ ہاں، اسے شرٹ کی پاکٹ سے فلیش نکال کر دکھائی۔ اس سے بھی مل لیے؟ کس سے؟ اور وہ رک گیا۔ اسے یکلخت وہ لمحہ، وہ لہجہ، وہ نظریں سمجھ میں آئی تھی۔ اس تک خبر کیسے پہنچی؟ وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ حالانکہ مطلب ولید عبد الرزاق تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو۔ نظروں سے کاٹنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے اس نے ساتھ پڑا اپنا فون اٹھایا اور ولید کی طرف اچھال دیا۔ اف! اس نے وقت سے کیچ کیا اور پھر کندھے اچکا کر آگسٹا کو دیکھا۔ اس نے بھووں سے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ناسمجھی کے جتنے بھی تاثرات ہو سکتے تھے وہ سب ولید عبد الرزاق نے اپنے منہ پر سجا لیے۔ انسٹاگرام کا میسنجر کھلا پڑا تھا، کسی نے ڈی ایم کی تھی ولید اور اولیویا کی تصاویر، وہاں کوریڈور میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے آفس کے بند دروازے کی۔ ولید نے نوٹس کیا کہ تصویر لیتے وقت آفس کے دروازے کے ہینڈلز کو ابھی مفلر سے باندھا نہیں گیا تھا۔ آفس کے دروازے کے ہینڈل کو باہر سے کسی نے مفلر سے ایسے باندھا تھا کہ کھل نہ پائے۔ ولید نے بے اختیار کنپٹی کو مسلا۔ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ آگسٹا کو اپروچ کرنا کچھ مشکل نہ تھا، وہ ایک مشہور کمپنی میں میڈیا ایڈورٹائزر تھی۔ اس کے ہزاروں کی تعداد میں انسٹا پر فالوورز تھے، اس لیے یہ سوچنے کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس تک تصاویر کیسے پہنچی، کس نے یہ کام کیا۔ ہاں، جس آئی ڈی سے آئی تھی وہ ضرور ولید نے دیکھی تھی۔ یہ کسی بچے کی شرارت تھی آگسٹا، اور اس شرارت کے لیے تم گھر سے اٹھ کر فوری یوں نہیں گئے؟ فار گاڈ سیک، میں بس فلیش لینے گیا تھا۔ تو پھر تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ کیوں گئی وہ لڑکی؟ اس نے مجھے مدد کی آفر کی تھی، میں نے محض اپنا وقت بچانے کے لیے اس کی آفر قبول کی۔ تم گھر سے اٹھ کر فلیش ڈھونڈنے آفس گئے اور وہاں تمہیں وہ لڑکی مل گئی، اور پھر فلیش ڈرائیو بھی مل گئی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو ولید عبد الرزاق؟ میں گھاس کھاتی ہوں کیا؟ وہ بولتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر اس تک آئی، اور اس کی نظریں یوں لگتا تھا ولید عبد الرزاق کو سالم نگل جائیں گی۔ آگسٹا، ولید نے بڑے تحمل سے، پیار سے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس نے گردن موڑ کر شانے پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ولید کو۔ آرام سے ہی ولید نے ہاتھ ہٹا لیے۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر میں کچھ غلط کرتا تو؟ اچھا؟ آگسٹا نے بات پوری نہ ہونے دی، اس کے ہاتھ سے فون لیا، تصویر زوم کر اور فون عین اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ میرا یقین کرو، اولیویا محض میری مدد کرنے کے واسطے آفس میں گئی تھی۔ جب باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ میں نے انتظامیہ کو کال کی، انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ میں ابھی ان سے تمہاری بات کروا سکتا ہوں۔ اس نے رک کر ولید کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ مڑی اور صوفے پر پہلی جیسی پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے جھٹ سے بولی، بات کرواؤ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ ملا تو وہ چھوڑے گی نہیں۔
اس کے جبڑے یوں بھنچے تھے کہ مسلز کی حرکت جا لائن سے کنپٹی تک دیکھی جا سکتی تھی۔ ولید نے مجبوراً کال ملائی۔ پہلے خود بات کرنا چاہی تو فون مجھے دو، وہ فوراً بولی تھی۔ اس نے فون تابیداری سے آگسٹا کو پکڑا دیا۔ پورے 10 منٹ وہ بات کرتی رہی اور جب فون بند ہوا تو یہ پھلاوا سمیٹ کر سونا۔ دائرے میں انگلی گھماتے ہوئے پھلاوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بیڈ روم کی طرف چلی گئی اور وہ کھلا منہ لے کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پاکستان میں ہوتا تو بیوی ایک بھڑک سے ہی قابو ہو جاتی اور اس بچے کو جس نے شرارت کی تھی ایکسپیل کر کے سکون مل جاتا، پر ولید عبدالرزاق تم یو ایس میں ہو۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ ان سب کو سی آف کرنے کے لیے دروازے پر موجود تھی۔ آپ کے ہاتھ کے ذائقے کو واقعی ہی میں کوئی انسان بھول نہیں سکتا۔ میں نے جلد یا بدیر کہا تھا، مگر یہ اتنی جلدی ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ عرشیہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر اس نے ہنس کر کہا۔ عرشیہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہاں کیا تھا جو ابھی سے پہلے نہیں تھا؟ سکون؟ نہیں، خوشی۔ اس نے چہرہ موڑ کر بخت کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑا احتشام الدین سے باتوں میں مصروف تھا۔ عرشیہ نے رخ بدل کر ادا کو دیکھا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا میری دلی دعا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ آپ نے ایک اچھے شخص کا انتخاب کیا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ میرے کہے سے بھی زیادہ اچھا ہے نا وہ؟ گردن موڑ کر اس نے مسکراتے ہوئے بخت کو دیکھا۔ اور اس قدر اچھے شخص کا دوسری دفعہ کا دیا گیا بریسلیٹ آپ نے لاپرواہی سے ڈریسنگ پر پھینک رکھا ہے۔ ادا عبدالمالک اپنی گردن موڑ کر اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ عرشیہ کے ہونٹوں پر مکارانہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ آگے بڑھی، ادا کی یک پڑتے گال سے گال ملایا اور بولی، خدا حافظ۔ وہ ایڈیٹڈ تصویر عرشیہ احتشام الدین کو موصول ہوئی تھی۔ 2 تصاویر کولاج کی گئی تھی۔ ایک میں ادا دلہن تھی، دوسری میں عرشیہ۔ ایک میں بخت آدھ کھلا کیس ادا کو پکڑا رہا تھا تو دوسری میں ادا عرشیہ کو وہی بریسلیٹ پہنا رہی تھی۔ ان دونوں تصاویر میں بریسلیٹ کے علاوہ اور کیا تھا جو ایک سا تھا؟ ادا اور بخت، ان کا انداز و تاثرات سب ایک سا۔ دونوں تصاویر میں اس قدر مماثلت تھی کہ یوں لگتا تھا بس وقت آگے گیا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا تھا، ایسے جیسے وہ آج بھی وہاں اسی وقت میں ٹھہرے ہوئے تھے، بس کردار بدلے تھے، جیسے کوئی کتاب کھلی پڑی ہو، کہانی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماما، میرے ذہن میں ایک بات ہے، جب سے میں ادا میم سے ملی ہوں تب سے ہی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ حفصہ نے ذاکرہ خاتون سے کہا۔ کیا؟ اگر حسن بھائی کی شادی ادا میم سے ہو جائے تو؟ دیکھے نا، وہ اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں اور پھر پیاری بھی ہیں۔ وہ جوش سے ماں کے گھٹنے سے لگ کر بولی۔ ذاکرہ ہنس دی۔ رشتے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں حفصہ، اور جو 2 خوبیاں تم نے گنوائی ہیں وہ ثانوی باتیں ہیں۔ اصل بات خاندانی نجابت کی ہوتی ہے۔ لڑکی کا کردار مضبوط ہونا چاہیے، لڑکی سلجھی ہوئی عادت و اتوار کی مالک ہونی چاہیے۔ ماما، ایسے گھر بیٹھنے سے تو معلوم نہیں ہوگا نا یہ سب کچھ، اس کے لیے تو تعلق بنانا پڑتا ہے۔ تو بنا کر دیکھ لو تعلق، تمہیں وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی، معروف آدمی ہے وہ۔ ذاکرہ تو اٹھ کر چلی گئی، مگر حفصہ اسی وقت KWA کی انسٹا پروفائل کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ہر حال میں ادا سے دوستی کرنا تھی۔ اگلے کئی دن مصروفیت میں اسے فلیش دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ وقت تو وہ نکال ہی لیتا، مگر آگسٹا کے ساتھ وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے نکاح والی بات سے بے خبر تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ فلیش میں ایسا کیا تھا جو ولید یوں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ سو وقت کے ساتھ اسے موقع بھی میسر نہیں آیا تھا۔ آج وہ ذرا جلدی آ گیا تھا۔ آگسٹا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو کھولی اور اطمینان کا ایک گہرا سانس بھرا۔ اس کے نکاح کی ساری تصاویر اس میں موجود تھی۔
جو شے اس فلیش کو ڈھونڈنے کا باعث بنی وہ تصویر تھی جس میں ادا اور بخت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی تصویر کو دیکھ کر ولید کو ایک دم کلک ہوا تھا۔ ایسی تصویر اس نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ ذرا سا سوچنے پر یاد آ گیا اور اب ٹھیک وہی تصویر اس کے سامنے تھی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، ابھی کی تصاویر لیپ ٹاپ میں منتقل کی اور پھر اس نے ان دونوں تصاویر کو حالیہ اور ماضی کی کولیج کیا اور پھر ایک نمبر پر کال کی، مگر سوال یہ تھا کہ اس نے وہ نمبر کیسے حاصل کیا تھا؟ حفصہ نے کل کا پیغام بھیجا ہوا تھا، مگر ابھی تک وہ پیغام دیکھا نہیں گیا تھا۔ وہ ہر چند گھنٹے بعد انسٹا کا میسنجر کھول کر دیکھتی اور پھر مایوس ہو کر بند کر دیتی۔ امی نے ٹھیک کہا تھا، وہ مصروف انسان ہے، اور ادا وہ کیسے اس پیغام کو پڑھ پاتی؟ وہ تو ابھی تک اپنا سرد وجود لیے وہیں بیرونی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک وہ جملے سائیں سائیں کر رہے تھے، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ابھی تک اس کے گال پر وہ پرحدت لمس موجود تھا، جیسے ابھی بھی عرشیہ احتشام الدین نے اسے چھوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کس طرح سے ان کے درمیان آ گئی تھی۔ اف، تکلیف کی لہر نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا بخت؟ کیسی حماقت کا کام کیا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں پر گرائے بیٹھی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ سب ٹھیک کرنے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ بات رہنے دو، اور وہ بات پھر وہیں جا پہنچی۔ اے زندگی، اور کتنی ناک کی لکیریں نکلوائے گی؟ ادا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بخت کو مطلع کرتی۔ پاس پڑا سیل فون اٹھا کر اس نے وقت دیکھا، رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ سو گیا ہوگا۔ دماغ میں خیال ابھرا، سو بھی گئے ہو تو اٹھو بخت عبد الرحمن، کہیں تمہارے بخت سو نہ جائیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال ملائی۔ وہ واقعی میں سو چکا تھا، اور اتنی گہری نیند تھی کہ نیند بیل کی آواز سے بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ غصہ اور پریشانی، ان دونوں جذبات نے مل کر اسے مجبور کیا کہ وہ دوسری دفعہ پھر کال ملائے۔ بخت نے سوتے جاگتے ذہن کے ساتھ فون اٹھایا۔ نیند اس قدر تھی کہ پل کے جھپکنے پر بھی نظر نہیں آیا کہ کون کال کر رہا تھا۔ اس نے یوں ہی سوائپ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، تم اتنی گہری نیند کیسے سو سکتے ہو بخت عبد الرحمن؟ اس قدر تپا ہوا انداز، یہ کچھ جانا پہچانا سا انداز تھا۔ کون تھا؟ اس لہجے اور انداز کو سمجھنے میں پورا 1 منٹ صرف ہوا۔ ادا؟ اور جب سمجھ میں آیا تو اعصاب جھٹکا کھا کر بیدار ہوئے۔ سب خیر ہے؟ نہیں۔ کیا ہوا؟ عرشیہ نے بریسلٹ میرے پاس دیکھ لیا ہے، وہ روحان سی ہو کر بولی، اور آگے سے اتنی خاموشی تھی کہ وہ گھبرا کر بولی، بخت کیسے دیکھ لیا؟ تارا کہیں اسے گھر دکھانے لے گئی تھی، بس وہیں کمرے میں ڈریسنگ پر پڑا دیکھ لیا۔ تم نے پہنا نہیں تھا کیا؟ وہ جس قدر حیران ہو سکتی تھی وہ ہوئی۔ اس ساری صورتحال میں بھی اسے اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ بریسلٹ اس نے پہنا تھا یا نہیں۔ فون کی دوسری طرف بخت نے اس کی تیز سانسوں کی آواز سنی، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ پہنا ہوا تھا، عرشیہ کی وجہ سے ہی اتارا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستگی سے بولی۔ ایک گہرا بوجھل سے سانس بخت کے سینے سے خارج ہوا۔ میں دیکھ لوں گا، سو جاؤ۔ ایسے کیسے؟ تم کہا نہ سو جاؤ، تمہارا درد سر نہیں۔ لہجہ سخت تھا، اور فون بند ہو گیا۔ نیند اب کس کافر کو آنی تھی؟ کراؤن سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کی۔ تم نے پہنا نہیں تھا کیا؟ اور ایک دم وہ سیدھی ہوئی، کمرے کی ملگجی روشنی میں نظر سیدھی ڈریسنگ پر رکھے اس کیس پر گئی تھی۔ اس نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ہی کچھ الگ محسوس ہو رہا ہے، یا واقعی میں ہی کچھ الگ سا ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھے نظر اس کیس پر جمائے وہ ان الگ سے محسوسات کو سمجھنے کی اپنی پوری کوشش میں تھی۔ تو ولید نے وہ نمبر کیسے حاصل کیا؟ عبدالرزاق ڈائبٹیز کے مریض تھے۔ شازیہ کی وفات کے بعد ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا تھا۔
تو اسی دوران ولید نے ان کے معالج احتشام الدین کا سیل فون نمبر اور لینڈ لائن نمبر اپنے فون میں محفوظ کیا تھا اور اسے اپنے کانٹیکٹس جی میل کے ساتھ محفوظ کرنے کی عادت تھی۔ آج بھی وہ دونوں نمبرز اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے لینڈ لائن نمبر پر ٹرائی کیا اور قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ فون رشیدہ نے اٹھایا تھا۔ احتشام صاحب کی بیٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ انداز محتاط تھا۔ نہیں جی، عرشیہ بی بی تو صاحب جی کو لے کر ہسپتال گئی ہیں، وہ گر گئے تھے نا، ان کے ماتھے پر چوٹ آئی ہے۔ رشیدہ کو باتیں سنانے کے لیے کسی واقعے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اب جب کہ ایک عدد واقعہ گھر میں ہو چکا تھا تو سننے والا کون تھا، اس سے رشیدہ کو کیا غرض؟ ولید کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ملازمہ تھی۔ عرشیہ کا نمبر مل سکتا ہے؟ نام بتانے کا نیک کام بھی رشیدہ نے ہی انجام دیا تھا۔ ہاں جی، میرے موبائل میں ہے، آپ 2 منٹ ٹھہرے، میں لاتی ہوں۔ اس نے آپ کون کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ لینڈ لائن پر کال آئی تھی تو کوئی اپنا ہی ہوگا۔ احتشام صاحب کا نام بھی لے رہا ہے، تو یوں قسمت نے ولید عبدالرزاق کا ساتھ تو دیا اور اس کے ہاتھ عرشیہ کا نمبر لگا تھا۔ اگر احتشام صاحب کو کال کرتا تو وہ اسے بھی جانتے تھے اور اس کی ہسٹری کو بھی۔ اسے تو عرشیہ سے رابطہ کرنا تھا، اور جب اس نے رابطہ کیا تو جی کون؟ منگنی کی مبارکباد۔ کافی شاپ میں بیٹھے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے ولید عبدالرزاق کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ کون؟ آپ کا خیر خواہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی، فون کان سے ہٹا کر دیکھا، نمبر غیر شناسا تھا اور تھا بھی ملک سے باہر کا۔ کس قسم کے خیر خواہ ہیں؟ منگنی کو ہوئے 1 ماہ گزر گیا، مبارکباد اب دے رہے ہیں؟ اور ولید عبدالرزاق نے ایک کہکا لگایا۔ تاخیر کی معذرت۔ عرشیہ کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ آپ نے مبارکباد دی، میں نے قبول کی۔ میرا خیال ہے کام پورا ہوا، فون بند کیجیے۔ وہ ایک شٹ اپ کال تھی۔ ایسے کیسے کام پورا ہوا؟ ابھی تو کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ اور عرشیہ نے بیزار ہو کر فون کان سے ہٹا کر بند کرنا چاہا۔ ابھی اس نے فون کان سے نیچے کیا ہی تھا کہ بخت اور ادا کے بارے میں اس نے یہ جملہ سنا اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا کہا؟ فطری رد عمل آیا۔ جاننے کے لیے اسی نمبر پر میسج کیجیے۔ وہ محض اس کے تجسس کو ہوا دینا چاہتا تھا اور وہ کامیاب رہا۔ فون بند ہو چکا تھا اور اس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہا تھا، بخت اور ادا، بخت اور ادا۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس عورت کو نہیں روک سکتی کہ جس کے دل میں آپ دوسری عورت کا شک ڈال دیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ عورت پڑھی لکھی ہے یا بالکل ان پڑھ۔ عرشیہ احتشام الدین کے اگلے عمل نے یہ ثابت کر دیا تھا۔ تم سے بات کرنی ہے۔ کہو۔ نہیں، فون پر نہیں، ملنا ہے۔ گھر آ جاؤ، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ اوکے۔ اور جب وہ پک کرنے آیا تو وہ سفید اور نیلے رنگوں کے امتزاج والے لباس میں تیار کھڑی تھی۔ بخت نے کہنا چاہا کہ اچھی لگ رہی ہو، مگر خود کو روک لیا۔ وہ یقیناً اسے غلط معنوں میں لیتی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے جیسا تکلف بھی نہیں کیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کے مین روڈ پر آتے ہی عرشیہ نے پوچھا۔ کافی شاپ۔ کافی شاپ؟ بخت نے دونوں ابرو اٹھاتے ہوئے سر کو ذرا سا جھکا کر پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ سٹول گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے عرشیہ نے گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ سرخی مائل ووڈن سیلنگ ساری کی ساری لٹکے ہوئے برقی کمکموں سے بھری ہوئی تھی، جن سے چھن چھن کر آنے والی وارم گولڈن لائٹ ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ سیاہ ماربل سے بنی بار کے ساتھ رکھے ریٹرو سٹولز پر وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر بخت کو دیکھا۔ ہم یہاں لڑنے آئے ہیں؟ وہ سخت بے یقین تھی۔ بخت سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور جب سمجھ آیا تو مسکرا دیا۔ تم چاہو تو گفتگو بدل سکتی ہو۔ سوری، محض اس ماحول میں لے کر آنے سے گفتگو بدل سکتی ہے؟ نہ ہی پہنچنے والا رنج کم ہو سکتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ اسے شرمندگی تھی۔ بخت عبدالرحمن۔ اس نے کوہنی کا وزن بار پر منتقل کرتے ہوئے رخ بخت کی طرف موڑتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔
اس ایک بات کی معذرت تمام عمر قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ بخت نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہاں، اب وہ عرشیہ کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ یہ اہانت امیز بات محض اس رشتے کے صدقے میں نے برداشت کی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اور بخت عبد الرحمن کے حلق میں کچھ ڈوب کر ابھرا۔ وہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ابرو سکڑے ہوئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر براہ راست عرشیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اگر کہوں کہ اس رشتے کے صدقے ہی تم یہ بات مجھ سے نہ پوچھو تو؟ اور اس التجا پر یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے وہ بے حد خاموش ہو گئی۔ حساب کا تناؤ ایک دم ڈھیلا پڑا۔ سر جھکا کر وہ انگوٹھے کے ناخن کا پینٹ انگلی کے ناخن سے اکھاڑنے لگی۔ ڈو یو ہیو فیلنگس فار ہر؟ اسی طرح سر جھکائے پینٹ اکھاڑتے ہوئے وہ بھاری آواز میں بولی۔ اور بخت عبد الرحمن نے ہار کر سر گرایا، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس سوال کا جواب اس نے کبھی خود کو بھی نہیں دیا تھا، تو کیا اب وقت آ گیا تھا اس سوال کے جواب کا؟ وہ سر اٹھائے کھڑکی سے باہر تکتا تھا اور عرشیہ سر جھکائے اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ اکھاڑتی تھی، اور وقت سینڈ گلاس کی قطرہ قطرہ پھسلتی ہوئی ریت تھا۔ وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر دونوں کا رخ دیوار کی طرف تھا، پروجیکٹر اسکرین کی طرف تھا۔ وہ اپنے گرافک ڈرائنگ ٹیبلٹ پر کچھ لکیریں کھینچنے کے ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ ادا ٹانگ پر ٹانگ رکھے، تھوڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ٹکائے محویت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بولتے بولتے یوں ہی لاشعوری طور پر ادا کو دیکھا، سر پر سیاہ چادر جمائے، دھلا ہوا چہرہ، آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھ کر سوچتے ہوئے وہ دل اویز لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ میز کا کنارہ پکڑ کر اس نے ریوالونگ چیئر کو گھسیٹ کر میز کے قریب کیا۔ ٹیبلٹ ایک طرف رکھ کر وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی تک اپنی سوچ میں غرق سامنے اسکرین کو تکتی تھی۔ اگر میں آپ کو پرپوز کروں تو؟ وہ بے خیالی میں مڑی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اور ٹھیک اسی لمحے دماغ نے اسے سامنے بیٹھے شخص کی بات پہنچائی تھی۔ وہ حیرانی سے سلو موشن میں سیدھی ہوئی۔ وہ یک ٹک عجب حیرت سے سامنے والے کو تکتی تھی۔ اسے لگا سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ ایک جھٹکے سے کرسی کی پشت سے جا لگی۔ وہ 4 انگلیوں سے اپنے کھلے منہ کو ڈھانپے، پلک جھپکے بنا سامنے بیٹھے شخص کو تکتی تھی، اور وقت سینڈ گلاس کی قطرہ قطرہ پھسلتی ہوئی ریت تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایپیسوڈ نمبر 6 جو ہے وہ مکمل۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہماری ایپیسوڈ نمبر 6 آج مکمل ہوتی ہے، اور ہم ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔